بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل موجبات غسل۔ یہ فصل غسل کو واجب کرنے والی چیزوں کے بیان میں۔ یہاں سے صاحب کتاب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں کو ذکر کر رہے ہیں جن چیزوں کی وجہ سے غسل کا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں موجبات غسل جماع است، غسل کو واجب کرنے والی چیز جماع ہے۔ غسل کو واجب کرنے والی چیز جماع ہے، یعنی غسل کو واجب کرنے والی بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے پہلی چیز جماع ہے۔ جماع یعنی مرد کے شرمگاہ کا عورت کے شرمگاہ میں داخل ہونا، التقاء الختان بالختان، مرد کے شرمگاہ کا عورت کے شرمگاہ میں داخل ہونا، اس کو جماع کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر تفصیل ہے، جماع اس در قبول باشد یا در دبر، مرد یا زن۔ جماع ہے چاہے آگے کے راستے میں ہو یا پیچھے کے راستے میں ہو، یعنی پیشاب کے راستے میں جماع کیا ہو یا پاخانے کے راستے میں جماع کیا ہو، مرد یا زن، مرد سے کیا ہو یا عورت سے کیا ہو۔ تو اگر مرد کا شرمگاہ، اب مرد نے اپنے شرمگاہ کو عورت کے شرمگاہ میں داخل کیا، خواہ وہ آگے والے حصے میں، پیشاب والے راستے میں، یا پاخانے والے راستے میں، یا کسی مرد کے پاخانے کے راستے میں داخل کر دیا، جو بہت بڑا گناہ ہے، تو محض داخل کرنے کی وجہ سے ہی غسل واجب ہو جائے گا۔ یعنی ایک تو ہے کہ داخل کرنے کے بعد انزال ہو، تو انزال ضروری نہیں ہے۔ اگر مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے والے راستے میں اپنے شرمگاہ کو داخل کیا ہے، تو محض داخل کرنے کی وجہ سے آگے کی جو سپاری ہے وہ داخل کرنے کی وجہ سے غسل واجب ہو جائے گا۔ وہی کہہ رہے ہیں اگرچہ انزال نہ ہو، یعنی محض دخول ہی کی وجہ سے غسل واجب ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب داخل ہو جائے مرد کا شرمگاہ عورت کے شرمگاہ میں اور چھپ جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، اس طرح کی حدیث ہے۔ تو یہ تھا پہلی چیز، غسل کی واجب کرنے والے میں سے پہلی چیز ہے جماع کرنا۔ دیگر انزال است، دوسری چیز انزال ہے۔ غسل کے واجب کرنے والی چیزوں میں سے دوسری چیز کیا ہے؟ انزال ہے۔ دیگر انزال است بجہندگی و شہوت، لیکن انزال کے لیے شرط یہ ہے کہ کود کر اور شہوت کے ساتھ ہو۔ یعنی جب منی نکلے شرمگاہ سے تو شرط یہ ہے کہ وہ شہوت کے ساتھ نکلے اور کود کے نکلے۔ اب مثال کے طور پر سمجھیے اس کو کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی بھاری چیز اٹھاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی انسان کے شرمگاہ سے منی خارج ہو جاتی ہے، یا کوئی ریڑھ کی ہڈی پر مار دے تو اس کی وجہ سے بھی انسان کے شرمگاہ سے منی خارج ہو جاتی ہے۔ تو ان کے بقول غسل واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ شہوت کے ساتھ اور انزال کے ساتھ نہیں نکلا ہے۔ دراصل اس میں امام ابو حنیفہ اور امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے ایک قید لگائی ہے، اس کو آپ طویل کتابوں کے اندر پڑھیں گے۔ تو یہ ہے کہ آپ یہاں یہ سمجھیں کہ اگر منی نکلے شہوت کے ساتھ کود کے تب غسل واجب ہوگا۔ در بیداری یا در خواب، خواہ بیداری کے اندر ہو یا خواب کے اندر ہو۔ دیگر انزال اس بجہندگی، دوسرا انزال ہے بجہندگی و شہوت، شہوت کے ساتھ اور کود کر، در بیداری یا در خواب، حالت بیداری میں ہو یا نیند کی حالت میں ہو۔ ٹھیک ہے، تو اگر اس طرح انزال ہوتا ہے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ دو چیز ہوگی۔ تیسری چیز ہے احتلام۔ احتلام یعنی آدمی سویا، نیند کے اندر ہے، اور
نیند کے اندر اس نے کوئی خواب دیکھا، جمع وغیرہ کا خواب، اور اسی دوران اس کا انزال ہو گیا، تو اس کی وجہ سے بھی غسل واجب ہو جائے. لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ آدمی جب بیدار ہو تو منی کو دیکھے، انزال ہونا شرط ہے اس کے اندر. وَأَذْ خواب دیدن بدون انزال غسل واجب نشود، اور خواب دیکھنے کی وجہ سے بغیر انزال کے غسل واجب نہیں ہوگا. یعنی آدمی نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر وہ کسی بیوی سے کسی عورت سے مل رہا ہے، کسی عورت سے جمع کر رہا ہے، اور جب بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کے بدن پر، اس کے کپڑے پر کوئی اس کا اثر نہیں ہے، تو محض خواب دیکھنے کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوگا. وَدِغَرْ حیض یا نفاس چو منقطع شود، موجبات غسل میں سے تیسری چیز ہے حیض یا نفاس کا منقطع ہونا. اللہ رب العزت نے نظام بنایا ہے کہ عورتوں کے شرمگاہ سے، رحم سے کچھ خون نکلتے ہیں، تو اس میں سے ایک خون ہوتا ہے جو ہر مہینے عورت کو کچھ ایام آتے ہیں ہر مہینے میں، اس کو حیض کہا جاتا ہے. اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورت کو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں. تو جب حیض یا نفاس کا خون آئے تو اس کی وجہ سے نماز معاف ہو جاتی ہے، عورت ناپاک ہو جاتی ہے. اللہ نے اس حالت میں نماز کو معاف کر رکھا ہے. اور جب یہ خون بند ہو جائے تو اب بند ہونے کے بعد غسل ان پر ضروری ہو جاتا ہے، اور غسل کر کے ان کو پھر سے نماز پڑھنی ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے. وَدِغَرْ حیض یا نفاس جو منقطع شود، اور تیسری چیز حیض یا نفاس جب منقطع ہو جائے غسل واجب گردد تو غسل واجب ہو جائے گا.